بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو سلام۔ آج ہم آپ کو ستاروں کی دنیا میں لے کر جائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ستاروں کا ذکر کیوں کیا، کائنات کا روشن ستارہ کون سا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ سورۃ النجم کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور صرف وہی ہے شاہراہ ستارے کا رب۔ یہ شاہراہ ستارہ کون سا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لے کر اس کا ذکر کیوں کیا؟ شاہراہ ستارہ وہ ستارہ ہے جس کی لوگ پرستش کیا کرتے تھے، لیکن پرستش تو لوگ اور ستاروں کی بھی کرتے تھے، تو اسی کا نام اللہ تعالیٰ نے بالخصوص کیوں لیا؟ بعض اوقات حقیقت کسی بھی افسانے سے زیادہ حیران کن ہوتی ہے۔ اکتوبر 1946 کی بات ہے کہ افریقہ میں ایک اینتھروپولوجسٹ رہتا تھا جو انسانی کلچر کو اسٹڈی کرتا تھا۔ اس کا نام مارسیل تھا۔ مارسیل نے کسی دور دراز گاؤں میں ایک راہب کے بارے میں سنا تھا جو آنکھوں سے تو اندھا تھا، لیکن اپنے علاقے میں ایک عقل مند اور بہت زیادہ علم رکھنے والے کے طور پر جانا جاتا تھا۔ مارسیل نے اس سے ملنا چاہا اور بالآخر وہ اس کے پاس جا پہنچا۔ اس نے اس کے پاس 33 دن گزارے اور وہاں اس سے علم حاصل کیا۔ اس کے بعد اس نے ایک کتاب شائع کی جس کا نام تھا لے رینارڈ پیف، یعنی دا پیل فاکس، ایک پیلی لومڑی۔ راہب نے ہزاروں کی تعداد میں مارسیل کو باتیں بتائیں جو اس نے اپنے بڑوں سے سن رکھی تھیں۔ اس نے بتایا کہ رات کو آسمان پر جو ستارہ نظر آتا ہے جو سب سے زیادہ چمکدار ہے، وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے 2 ساتھی ہیں جو اس کے گرد گھومتے ہیں۔ جب یہ دونوں اس کے پاس آتے ہیں تو یہ ستارہ تیزی سے جگمگاتا ہے۔ جب یہ کتاب یورپ تک پہنچی تو وہاں کے سائنسدانوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک جھوٹ ہے۔ امریکہ میں ایک ٹیلیسکوپ میکر تھا۔ اس نے ایک ٹیلیسکوپ بنائی۔ اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اس نے اسی ستارے پر اس کو فوکس کر دیا۔ اس نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ یہ ستارہ، جسے سلیٹولو بھی کہتے ہیں، یہ اکیلا نہیں ہے، ایک ستارہ اس کے گرد گھوم رہا ہے۔ آج اس ستارے کو ہم سیریس کے نام سے جانتے ہیں، یعنی سب سے چمکدار ستارہ۔ دوستو، رات کو 10 بجے اگر آپ لوگ جنوب میں دیکھیں گے تو آپ کو سیریس ستارہ سب سے زیادہ چمکتا ہوا نظر آئے گا، جس کو قرآن پاک نے الشہرہ کے نام سے پکارا ہے۔ یہ صرف ہم سے 8 سال کی مسافت پر ہے اور سائز میں سورج سے 2 گنا بڑا ہے۔ سیریس کے گرد سیریس بی بھی گھوم رہا ہے جو کہ چھوٹا ہے، جس کا سائز زمین سے چھوٹا ہے، اور یہ ہمیں عام آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ الشہرہ کا ذکر 2700 سال پہلے کی یونانی شاعری میں بھی ملتا ہے۔ قدیم انڈیا میں اس کا نام مارگویاتھا تھا۔ اسکینڈیوین ممالک میں اس کا نام لوکابرینا، اور پرشین میتھولوجی میں اس کا نام تھا تشتریا۔ چائنا میں اسے آسمانی بھیڑیا کہتے تھے۔ قدیم مصریوں کے لیے الشہرہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ مصر میں الشہرہ ٹھیک 1 سال بعد طلوع ہوتا ہے، 19 جولائی کو۔ اس کے طلوع ہوتے ہی دریائے نیل میں پانی بھر جاتا تھا۔ یہ ہر سال ترتیب سے ہوتا تھا کہ مصریوں نے اسے دیکھ کر تاریخ کا سب سے پہلا کیلنڈر بنایا تھا۔ یہ ریلیشن شپ ہر سال اتنا باقاعدہ تھا کہ مصریوں نے الشہرہ کو پانی لانے والی دیوی مان لیا اور اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ ذرات کی دیوی کہنے لگے۔ اس وقت ویسٹ افریقہ کا ایک قبیلہ رہتا ہے جو اس ستارے کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ ان کے لیے یہ ستارہ پوری کائنات کی علامت ہے۔ انہوں نے الشہرہ کو 5 کونوں والے ستارے سے سمبلائز کیا ہے۔ اس میں ایسا دلچسپ کیا ہے، سریر قبیلہ کے لیے اس کا ایک کونا خدا کی علامت اور باقی 4 کونے 4 سمتوں کی علامت ہے۔ انہوں نے مان لیا کہ دیوتا الشہرہ اس کائنات کی 4 سمتوں کو سنبھالے ہوئے ہے، اور یوں ہل کلچر میں یہ ستارہ پایا جاتا ہے۔ تو یوں چائنا کلچر، انڈیا کلچر، قدیم مصر، سریر، نوویڈا کلچر اور 50 دوسرے کلچروں کو ایڈریس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم سب کے سب جس الشہرہ کی عبادت کرتے ہو، اس کا رب بھی وہی اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔
قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔ آج بھی آسٹریلیا کی یونیورسٹی پر یہ الشہرہ بنا ہوا ہے۔ انگلینڈ کے نیوی کے 7 جہاز اس الشہرہ کے نام پر ہیں۔ لاکہیڈ مارٹن کا ایک جہاز الشہرہ کے نام پر ہے۔ برازیل کے جھنڈے پر سب سے اوپر والا ستارہ الشہرہ کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے فرما دیا، اس سب کا مالک اللہ ہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بورہے راہب کو کیسے پتا چلا کہ الشہرہ 2 سٹار سسٹم ہے؟ انہیں کیسے پتا چلا جو ایک گاؤں میں رہتے تھے؟ یہ ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ اس بات کو جان لیتے۔ تو انہیں اس بات کا کس نے بتایا؟ یقیناً کسی اس نے بتایا ہوگا جس نے اسے دیکھا ہوگا۔ اس بوڑھے راہب کا نام اوگٹیمیلی تھا، جو ڈوگون قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ ڈوگون قبیلے کے 35% لوگ اسلام کو مانتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے کلچر کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ زندگی میں پہلی بار یہ آبزرو کیا گیا کہ ہر 6 سال بعد سیریس اور اس کے دوسرے جڑواں کی روشنی میں کوئی چینجز، کوئی فلکچویشنز آتی ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں کوئی تیسرا ستارہ بھی موجود ہے۔ آج سائنس 3 سٹار سسٹم کو پروف کرنے میں ناکام ہے، لیکن اس سے انکار بھی نہیں کرتی، اور ہم اس کو 2 سٹار سسٹم مانتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی تھا جس نے اس راہب کو، جس نے اس قبیلے کو اس کے متعلق آگاہ کیا تھا۔ یہ لوگ آج بھی اپنے فن تعمیر اور ستاروں کے علم کے لیے مشہور ہیں۔ تو وہ کون تھا؟ اس کے لیے آپ لوگوں کو دیکھنا پڑے گا اس ویڈیو کا اگلا پارٹ۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ آپ سب کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ اللہ حافظ۔